کل ایک نوجوان کے آرٹیکل نے نظام کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس آرٹیکل میں اس نوجوان نے یہ بتایا کہ اس نظام نے، اس کو چلانے والوں نے اپنی حرکتوں سے، اپنی نااہلی سے کیا کچھ حاصل کیا اور کیا کچھ کھو دیا۔ اس میں اس نے بتایا کہ انہوں نے سب کچھ کھو دیا۔ اس نوجوان کو شاید آپ نہ جانتے ہیں، لیکن اس کے والدین کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ فضیلہ قاضی اور کیسر خان نظامانی کے بیٹے زورین نظامانی نے یہ آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون میں لکھا۔ انگریزی کا آرٹیکل تھا جس نے نظام کی کلچ پلیٹوں سے دھواں نکال دیا۔ اس آرٹیکل کا لکھنا تھا کہ نظام دین کی دوڑیں لگ گئیں، اور اس آرٹیکل کو، انگریزی میں لکھے گئے آرٹیکل کو ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ خیر، ایکس پہ اس کو سب لوگوں نے شیئر کیا، اور کل کا سارا دن اس آرٹیکل کے نام رہا۔ زورین نظامانی امریکہ کی ایک ریاست میں یونیورسٹی آف آرکنسا لٹل راک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو کہ کرمنالوجی کے شعبے میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ وہ ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر جرائم، ریاستی طاقت، سماجی کنٹرول اور جدید معاشرتی رویوں پر تحقیق سے وابستہ ہیں۔ اس آرٹیکل میں اس نے بتایا کہ نظام دین نے اس نسل کے ساتھ پنگا لے کے کیا کچھ کھویا۔ اس آرٹیکل کو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، آپ کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ لوگوں نے ہر پلیٹ فارم پہ اس کو شیئر کیا ہے۔ آپ کو ہر صورت میں اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کی آسانی کے لیے اس کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور اس آرٹیکل کا ٹائٹل ہے اٹس اوور۔ زورین لکھتے ہیں، اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مردوں، جن کو انہوں نے بومرز کے نام سے پکارا ہے۔ یہ بومرز وہ ہیں جو 40 کی دہائی سے لے کے 60 کی دہائی کے درمیان پیدا ہوئے۔ اقتدار میں بیٹھے بوڑھے مردوں اور عورتوں کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ نئی نسل وہ سب کچھ خریدنے کو تیار نہیں جو آپ انہیں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ چاہے اسکولوں اور کالجوں میں جتنی بھی تقاریر، لیکچرز اور سیمینار کروا لیں، حب الوطنی کو فروغ دینے کی جتنی بھی کوشش کریں، یہ اب کام نہیں کر رہا۔ حب الوطنی زبردستی پیدا نہیں کی جاتی۔ حب الوطنی خود بخود پیدا ہوتی ہے جب مواقع برابر ہوں، جب بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہو، اور جب نظام مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہو۔ جب آپ اپنے عوام کو بنیادی ضروریات فراہم کرتے اور ان کے حقوق یقینی بناتے ہیں، تو پھر آپ کو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر طلبہ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے، وہ خود ہی کریں گے۔ نوجوان ذہن، جنریشن زی اور جن الفا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے باوجود کہ آپ ان پر حب الوطنی کا اپنا بیانیہ مسلط کریں، وہ سب کچھ صاف صاف دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت اور اس معمولی سی تعلیم کی وجہ سے جو ابھی باقی ہے، آپ کی ان تمام کوششوں کے باوجود کہ عوام کو جتنا ممکن ہو ان پڑھ رکھا جائے، آپ ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ اس میں ناکام رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، کیونکہ اب وہ خود سوچ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کھول کر بولنے سے گھبراتے ہوں، کیونکہ وہ سانس لینا پسند کرتے ہیں، لیکن وہ اس خود ساختہ نیکی، اخلاقی برتری اور بناوٹی اقدار کے پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو صاف دیکھ رہے ہیں، جسے آپ نے بڑی باریکی سے تیار کیا ہے۔ آپ شاید طاقت کے زور پر اقتدار میں رہنے میں کامیاب ہو جائیں، مگر عوام کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اور یہی بات عوام میں آپ کی مقبولیت کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ آپ کو اب خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل اب تنگ آ چکی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ طاقتوروں کو چیلنج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ملک